اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے؟ جی اس کی کوئی وضاحت؟ یہ عبد المنان صاحب بڑا اہم سوال ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ جی ان کا یہ موقف ہے کہ جادو والی روایت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو اس لیے ان پر نہیں ہو سکتا۔ اور جادو کا ہونا، یہ اس میں شیاطین انوالو ہوتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اس پر شیاطین حضور پر غالب آئی ہے، کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جادو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیاطین ہی اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ ہوا ہے جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہوتا تو پھر جادو کا طریقہ، علاج ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں جی، اور اللہ کے بندوں پر یہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے آپ پر یہ عمل ہوا، اور پھر آپ نے اس کو محسوس کیا۔ اس پر متواتر احادیث ہیں اور حسن اور صحیح احادیث موجود ہیں۔ پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا، سورہ فلق اور ناس، کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں اور گرا کھولتے جائیں۔ جبریل امین نے وحی کے ذریعے آ کر بتایا کہ یہ فلاں کنویں میں دبایا گیا ہے، اور اس کو آپ نے نکالا صحابہ کرام نے، اور پھر اس کو کھولا، جس طرح وہ تھا اس کے اندر گریں لگی ہوئی تھیں، اور اس کو پھر اللہ کے رسول سورۃ فلق اور ناس کی ایک آیت پڑھتے گئے اور اس کو کھولتے گئے۔ اللہ پاک نے آپ سے جادو کے اثر کو ختم کر دیا۔ یعنی اس جادو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کا طریقہ بھی ساتھ، اس کا علاج کا طریقہ بھی بتا دیا، وضاحت دے دی۔